جو سیدھے جانے والے، جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، سلامت رہتا ہے۔ لیفٹ میں سلام پھیرتے ہیں، اس طرف جو لوگ موجود ہیں سلامتی سلامتی کے ساتھ ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں اور ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں گالیوں کے ساتھ، لعنتوں کے ساتھ، اور یہ لعنتیں کس کے لیے، گالیاں کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اس امت کے سب سے افضل ترین انسان جن سے اللہ راضی ہوا، جس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ دین ہے، اس پر ان کو ثواب کیا عقیدے کے مطابق، اور جو نہ کرے یہ دین میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ یہ لوگ اخبث من یہود والنصارى، یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ خبیث ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ ہمارے صحابہ کو علیحدہ نہیں پڑھے گئے، وہ اہل کتاب ہیں، لیکن ہمارے صحابہ کو اس امت کے سب سے افضل ترین جو شخصیات ہیں کو گالیاں دینے والے، بھائی عائشہ پر لعنت بھیجنے والے لوگ ہیں، بھائی عائشہ کو زناکار کہتے ہیں، زانیہ کہنے والے لوگ ہیں، بھائی عائشہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی اور ان کو قبول نہیں، سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ نے بھائی عائشہ کی پاک بازی میں اللہ نازل فرمائی، اور یہ لوگ آج تک بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ زانیہ، قرآن کا انکار کرنے، قرآن پر یقین نہیں۔ اس پر ایک مستقل درس ہمارا ہوا تھا بکری والی مسجد میں، اور موجود بھی ہے نیٹ پر، محرم اور شیعہ کے عنوان سے، اگر آپ ان کے عقیدے جاننا چاہتے ہیں ان کتابوں سے آپ اس درس کو آپ سنیں، اس میں ہم نے تفصیل سے انہیں کتابوں کے حوالوں سے ہم نے بیان کیا کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور ان کے علماء کے پاس میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان عقائد پر کہاں تک عمل کرتے ہیں اور کہاں تک مسلمان ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طرح بسا اوقات اللہ کا کلام موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احترام، اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان کے لیے کپڑا یا کچھ نہ ملا، ارے وہ پیپر رکھا ہوا ہے، نیوز پیپر رکھا ہوا ہے، آپ بچھا، آپ کو پتا ہے، بتانے کے لیے تو نیوز پیپر میں، لیکن اس نیوز پیپر کے اندر خاص طور پر یہاں پر نیوز پیپر پائے جاتے ہیں، اللہ کا نام کہیں نہ کہیں کم از کم عبداللہ تو لکھا ہوگا، عبدالرحمن تو لکھا ہوگا، اللہ کا نام ہے، اللہ الرحمن العزیز، اللہ کے نام، اور ہم اس کو دسترخوان بنا کے اس کے بعد اس کو لپیٹ کے کہاں ڈالتے ہیں؟ ڈسٹبن میں۔ کیا اللہ کے نام کی توحید نہیں؟ بسا اوقات قرآن کی آیتوں میں اس نے لکھی ہوتی ہے، بسا اوقات احادیث موجود ہے، لہٰذا یہ احانت ہے میرے دوست، یہ غیر شعوری طور پر اللہ کے نام یا اللہ کے ناموں کی توحید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں اور برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے کپڑوں کے اندر لباس ہم پہنے اور سر اور پینٹ پہنے ہوئے، لیکن ذرا اٹھ کر کھڑے ہوں تو کئی لوگ پینٹ پہ ٹخنے سے نیچے ہوں گے، بعض لوگ صرف نمازوں کے لیے اہتمام کر لیتے ہیں، نماز کے وقت بول لیتے ہیں، نماز سے اٹھنے کی کوئی دلیل نہیں، نماز سے اٹھنے کی کوئی دلیل نہیں، جو چیز موجود ہے جس کا حکم ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی لباس پہنے، مرد کا لباس زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک ہو، ٹخنے کے نیچے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ آپ نے جہنم کی وعید سنائی، اور یہاں پر دو باتیں، ایک تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا تکبر کی وجہ سے، جیسے پرانے زمانوں کے اندر اور آج بھی جو معلوم اترانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ کپڑے کو لمبا کرتے تھے، جتنا لمبا ہوتا تھا پیچھے کپڑا نیچے کی طرف اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی امیر سمجھتا تھا، فخر غرور۔ رکھنے سے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اللہ کا سبحانہ فرمایا کہ وہ جہنم ہے، اور تکبر کے ساتھ جو کرے گا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ
بس آپ کا لباس ہے رکھنے کے نیچے، یہ خود بھی گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ، بغیر توبے کے گناہ معاف نہیں کرنا، گناہ کبیرہ۔ اور جس چیز پر وعید سنا دی گئی جہنم کی، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا گناہ ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ بھائی گناہ ہی کرنا ہے تو گناہ ایسا کرو جس میں لذت ہو، کیونکہ کم از کم لذت تو مل گئی آپ کو، اس کے بعد گناہ تو ہے ہی لیکن لذت تو ملی، کوئی ایک فائدہ تو ہو۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہے بے لذت، لذت بھی نہیں گناہ ہے، اور ڈرنے سے نیچے والا مسئلہ اسی کوئی فائدے کی چیز نہیں، کوئی لذت نہیں، اور گناہ کبیرہ میں اپنے آپ کو خراب کرنا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، جن کے بھی ہمارے سننے والے، جاننے والے اور ہمارے سے ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ذرا مرد حضرات اپنے پینٹوں کا یا اپنے پاجاموں کا جائزہ لیں کہ کٹنے سے نیچے جتنا بھی ہے اس کو یا تو کٹوا لیں یا اس کو اوپر کر لیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو مرد ہیں عورتوں کو مشابہ، چاہے لباس میں ہو، چاہے بالوں میں ہو، چاہے شکل میں ہو، چاہے بات چیت میں ہو یا لائف اسٹائل میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مرد بناتی ہیں، مردانہ اسٹائل میں بات کرنا، مردانہ اسٹائل میں جو ہے لباس پہننا یا مرد کی طرح بال رکھنا، جس سے مرد کی مشابہت ہو، دیکھنے والے سے اجتماع میں پڑ جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو عورتوں کے لیے خاص شکل شریعت میں، مردوں کے لیے خاص شکل شریعت میں، تو مرد عورت نہ بنے، عورت مرد نہ بنے کسی بھی اعتبار سے۔ اور جو لوگ اس طرح مشابہت اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، لعن اللہ المتشبہین بالرجال بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے داڑھی کا منڈوانا، ذرا اس پوائنٹ نوٹ کریں، داڑھی کا منڈوانا بالکل اس چیز کو اس حدیث میں داخل کیا کہ انسان داڑھی منڈوا کر اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کرے۔ داڑھی کا نام ہونا یہ عورت کی خصوصیت ہے، کسی عورت کو داڑھی آ گئی تو حکم یہ کہ منڈوائے، کسی کو مرد کی خصوصیت۔ اللہ نے داڑھی مردوں کے لیے رکھی، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور جو انسان اپنی داڑھی کٹ منڈواتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کرتا ہے، اور ایسوں پر اللہ نے لعنت کی۔ اور جس پر لعنت ہو اللہ کی، اس کے لیے برکتیں کا نصیب، اس کے لیے رحمتیں کا نصیب۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، داڑھی ایک ایسا عمل ہے، میں عام طور پر کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے لیے آپ کچھ کرنا نہیں، منڈوانے کے لیے تو کم از کم کچھ کرنا ہے، حجام کے پاس جانا ہے، یا کم از کم آپ کو خود ہی جو ہے 5-10 منٹ کو صرف کرنا ہے۔ لیکن داڑھی رکھنے کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ فطرت ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے انسان مرد کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی وہ عمل ہے، داڑھی وہ عمل ہے جو آپ کا خاص عمل، ایسا خاص عمل کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کرواتے ہیں، بک میں ریکارڈ ہے، ریکارڈ بک میں۔ لیکن کوئی عمل آپ کے ساتھ خبر کے اندر نہیں ہوتا، آپ کے جسم کے ساتھ نہیں اترتا سوائے اس داڑھی کی۔ یہ داڑھی کا عمل وہ عمل ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے خبر میں نہیں ہوتا، آپ کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے آپ نے داڑھی رکھی ہے، تو ممکن ہے کہ عین اس عمل کی وجہ سے اللہ کی مغفرت کرے۔ چھوٹا سا عمل ہے اور کوئی محنت والا عمل نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے ممکن ہے اللہ کی رحمت آپ پر ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمارے وہ احباب جو اس سے اپنے آپ کو محروم کر رکھے، چھوٹی ہو یا بڑی بات کا مسئلہ، لیکن کم از کم چہرے پر داڑھی آ جائے، چہرے پر داڑھی آ جائے۔ داڑھی کا حکم سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یہ حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے حکم دیا
جھگڑے کا حکم دیا، اور جو حکم ہے وہ واجب ہے اپنی جگہ جب تک اس بازی سے ہٹانے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی طریقہ نہیں بتلایا، کہ داڑھی یہ آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں یہ ان کا بھی طریقہ رہا، اور انسان کی فطرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ فطرت کے اندر داخل ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جتنے احباب ہیں جو مرد حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس داڑھی کے سلسلے میں آپ بخیری نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مرد کے لیے خاص تحفہ ہے، اس تحفے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اور اسلام کے اعتبار سے یہ وہ بہت ہی عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نجات بھی اللہ میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح لباس کے مسئلے میں بعض لوگ چاہے اپنے گھر میں ہی صحیح ایسا لباس پہنتے ہیں جو گھٹنے کے اوپر ہوتے ہیں، جبکہ گھٹنا گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر میں داخل، الفخذ ران سطر میں داخل، تو چاہے آپ اپنے گھر میں سے اپنے گھر والوں کے سامنے سے لیکن اس سطر کو نہ کرو۔ اگر آپ گھر کے اندر بھی اگر آپ لباس پہن رہے ہیں، شارٹس پہن رہے ہیں، تو یہ کم از کم اتنے ہوں کہ آپ کے گھٹنے تک پہنچے، گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ یہ سطر کو کھول دینے کے مترادف ہے۔ ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، لوگوں کی حدیث ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ عورت ہے، یعنی چھپائے جانے کے قابل ہے، سطر میں داخل۔ اور اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ یہ جہنمی ہیں، اور ان دونوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا، مطلب اس وقت موجود نہیں لیکن آئے۔ اب ان میں آپ نے فرمایا کہ ایک تو عورتوں کا طبقہ، ایک تو وہ عورتیں کیسی مائلات ممیلات جو خود بھی مردوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، ان کے لباس سے، ان کے خوشبو سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے جو ہے باتوں سے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کروانے والے، مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور ان کے سر گویا بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح مائل، مطلب ان کے جو جوڑے جو ہوں گے، جو چھوٹا جو ہوگا وہ سر کے اوپر، تو اسی وجہ سے خواتین اپنے بال جب بونتی ہیں اور جو ہے بال جو چھوٹے کی شکل میں جب وہ رکھتی ہیں تو سر کا جو لگن ہے اس سے اوپر نہ، اس کے ساتھ یا اس کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جو جہنمی ہونے کی جو صفت ہے ان خواتین میں ان لوگوں کو شامل کیا جن کے بال سر کے لگن کے اوپر اون کے کوہان کی طرح۔ اور اسی طرح ان عورتوں کی صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی نہیں ہوں گی، کپڑے ایسے پہنیں گی، کپڑے پہنیں گی لیکن ان کا پہننا اور نہ پہننا یہ برابر ہوگا۔ کیسے؟ کپڑے یا تو اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے سطر کھلے ہوں گے، اب جیسے آج کے دور کے جو اسکرٹس ہیں، ہاں جو اتنے فیشن جو نکلے، مردوں کے کپڑے پورے کے پورے اور عورتوں کے کپڑے جتنا جو ہے ممکن ہو سکے اتنا چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے اعتبار سے نہیں، ہم اپنے جو ہے اپنے شوہروں کے لیے خرچ بچت کریں گے، ماشاء اللہ ایسا بچت اگر ہو تو پھر جو ہے جہنم کے اندر بھی جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، جنت میں بچت ہوگی، اور جنت میں بچت ہوگی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر عورتوں کو کم پایا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر عورتوں کی تعداد میں نے زیادہ پایا۔ بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے خواتین جہنم میں زیادہ تعداد میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری خواتین کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے
دکھ رہی ہے اندر سے شفاف کپڑے. یہ تینوں ہی شکلیں وہ ہیں جو پہن کر بھی ننگے ہونے کے مترادف ہیں. تو لہٰذا چاہے اپنے گھروں کے اندر ہو ایسے کپڑوں سے اعتراض کریں. ہاں صرف ایک صورت ہوگی جس میں یہ کپڑے جائز ہوں گے، وہ ہے شوہر کے سامنے جب پرائیویسی ہو، صرف شوہر ہو، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں. تو ایسی صورت میں جیسے کپڑے چاہیں یا جیسا لباس چاہیں ویسے پہنا جائے، کوئی حرج نہیں جہاں پر شوہر کے علاوہ تیسرا نہ. انشاءاللہ وہ مسائل اگلے درس میں آئیں گے، میاں اور بیوی کے جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس دن میں یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی. اور اس طرح ایسے کپڑے جن میں کوئی کارٹون انسانی شکل کا یا جانور کا یا کوئی جانور کی تصویر والی جن کپڑوں کے اندر خصوصاً یہ ٹی شرٹس وغیرہ جو آتے ہیں پیچھے کی طرف دیکھیں تو ایک تصویر بنی، لوگ خیال نہیں کرتے اور پہن کر مسجد بھی چلے آتے ہیں. جب مسجد چلا آنا تو بہت بڑی بات، بلکہ اس کا پہننا بھی جائے گا جس کپڑے میں کوئی تصویر موجود. اس طرح کوئی چیز اور آپ پہنتے تو پیچھے جو ہے کوئی ٹائگر ہے، کوئی لائن ہے، پیچھے ایک اسٹیکر لگا ہوا. یہ تصویر بنا ہے جبکہ تصویر واضح ہے، چہرہ واضح ہے اس جانور کا. تو لہٰذا یہ چیزیں جائز ہیں. اسی طرح جو کرکٹرس ہیں یا کہ فٹ بال کے جو لورس ہیں یا کہ کوئی جو ہے اس طرح کے جو کسی بھی کھیل کا جو دل دادا ہے وہ جس کا فین ہے اس کی تصویر نہیں کرتا، اس نمبر کا اس کا نمبر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پلیئر کی تصویر یا اس ہیرو کی تصویر اس پر لوگ دھیان نہیں دیتے، اس جو نوجوان ہیں. تو لہٰذا ان کا پہننا بھی جائز ہے. اسی طرح تصویر نہیں ہوتی لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں، اسلامی اعتبار سے مناسب نہیں، یا فحش الفاظ ہوتے ہیں جس میں جو ہے کھلی دعوت ہوتی ہے برائی کی یا فحاشی کی یا زناکاری کی یا کچھ ایسے اور وہ چیزیں مساوات ایسی زبان میں ہوتی ہے. وہ زبان آپ نہیں سمجھتے، فرنچ میں ہوتی ہے، جرمن میں ہوتی ہے. کیا بس خواتین کے کپڑوں پر، لڑکیوں کے کپڑوں پر لکھا ہوا ہے سینے پر میں تم کو دعوت دے رہی ہوں زنا کی، تم آؤ میرے گھر یا تم میرے پیچھے چلو. تو اس طرح کے کلمات جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب یہ فحش کلمات در حقیقت یہ شیطانی راہیں ہیں. تو ان کا پہننا بھی اگرچہ کہ تصویر نہ ہو لیکن اگر ایسے کلمات لکھے ہوئے ہوں تو یہ جائز نہیں. اسی طرح خواتین اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے سامنے ایسے کپڑے پہننا جس کے اندر ہاتھ کھلے ہو جیسے صرف موڈے تک ہے یا کہ موڈے کے نیچے تھوڑا سا کپڑا چھپا ہوا ہے، باقی پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے، یا کچھ جو ہے کچھ ایسے لباس اختیار کرتی ہیں جس سے پیٹ اور کمر کھلے رہ جاتے ہیں، یا کہ کچھ ایسے جو ہے شارٹس وغیرہ کے ٹائپ کے یا کہ لانگ شارٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں کہ پنڈلی کے اوپر کا حصہ کھلا رہتا ہے. تو ایسی چیزیں جو جس کے اندر بدن واضح ہو یا بدن چھلکے اگرچہ کہ محرم ہو پھر بھی جائز نہیں، کیونکہ محرم کے سامنے اور خواتین کے سامنے بھی لباس کی ایک حد ہے. وہ حد کیا ہے؟ چہرہ کھلا، ہاتھ اور پیر. گھر کے اندر بھی، دوسرے خواتین کے سامنے بھی اور محرم کے سامنے بھی
بیوت آبائہن و لابنائہن، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر اپنے، تو اللہ تعالیٰ نے محارم کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اور نسائہن، اپنی خواتین کے سامنے، تو خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے محرموں کی لسٹ میں اللہ نے شامل کیا، اور محرم کے سامنے جو جس چیز کا مظاہرہ کرنا کیا ہے، وہ چہرہ یا گلے تک کا حصہ، گلے کے نیچے نہیں، اور اسی طرح ہاتھ اور پیر، اس سے زیادہ جو عام طور پر خواتین اپنے گھروں کے اندر جو سر جو کھولتے ہیں، یہ شریعت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ کلھا عورۃ، کہ عورت یہ پوری کی پوری چھپائے جانے والی چیز ہے، فإذا خرجت، اور جب یہ نکلتی ہے باہر تو شیطان بھی اپنا جھنڈا لے کے اس کے ساتھ نکلتا ہے تاکہ فتنے میں مبتلا کرے۔ اور اسی طرح بعض خواتین جو بالوں میں چھپا لگاتی ہیں، بال اٹیچ کرتی ہیں، بال میں بال ملاتی ہیں، یہ بال میں بال ملانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے بال میں ملانے والے پر بھی اور ملوانے کا جو کام کرتی ہے ان پر بھی، ان دونوں پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، الواصلہ والمستوصلہ، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح خواتین کا نیل پالش استعمال کرنا، یہ نیل پالش ناخنوں پر جو رنگ جو لگاتی ہے، یہ اگر پینٹ اگر ہے تو چونکہ نماز جائز نہیں ہوگی، اس سے کہ پینٹ ہے، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں۔ ہاں وہ ایام ان کے اندر کہ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، اس وقت لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب وہ پاکی کے ایام میں ہے تو اس نیل پالش نہ لگائیں، سوائے یہ کہ بعض نیل پالش ایسے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اسلامی نیل پالش کہتے ہیں، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ہاتھ سے مٹانا چاہیں تو مٹ جاتا ہے وقتی طور پر، پھر لگا لیں نماز کے وقت میں، نماز کے بعد نماز کو نکال دیں، نماز کے بعد پھر لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض خواتین کیا کرتی ہیں، آرٹیفیشیل نیلز لگاتی ہیں ناخنوں کو بڑھانے کے لیے، یعنی بڑے ناخن بڑے ہیں بتانے کے لیے، یہ آرٹیفیشیل جو نیلز لگاتے ہیں اس پر بھی علماء نے یہ حکم جاری کیا ہے، یہ وصل کرنے کا حکم، وصل کرنے کے ضمن میں یہ بات آ جاتی ہے، جوڑنے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ لگانے سے منع کیا، الواصلہ، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی اس خاتون پر جو جوڑ لگاتی ہے، تو جس طرح بالوں کا جوڑ لگانا یہ جائز نہیں ہے، ناخنوں کا جوڑ لگانا بھی علماء نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو فیشن کے طور پر خواتین کے درمیان میں موجود ہے وہ یہ کہ آئی بروز کا کٹوانا یا شیپ کروانا، تقریباً ہر گھر کا ایک نیا فکرہ اس دور کا ہے، آئی بروز کے کو تراشنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، اس پر بھی لعنت دی، النامصہ والمتنمصہ، یہ نامص جو ہے وہ ہے جو آئی بروز کو چھیڑنے والی ہے، آئی بروز کو شیپ کرنے والی ہے، یا اس میں سے کچھ بال نکالنے والی ہے، تو نکالنے والی اور نکلوانے والی دونوں پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی، جو بہت ساری خواتین اس میں مبتلا ہے، خاص کر بیوٹی پارلرس وغیرہ میں یہ ٹرینڈ موجود ہے، اور اسی کے لیے بہت ساری خواتین جاتی ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی لعنت کو بھیجتی ہیں۔ اور اس طرح بعض لوگ یا بعض خواتین کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ناخن نہیں کاٹتے، ناخن لمبے ہونے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی حدیث ہے مسلم کے اندر، وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت دے دیا، نہیں انویٹیشن دے دیا، ڈیوریشن دے دیا، کیا ہے اس کے لیے، فی قصف الشارب، مونچھوں کو کترنے کے لیے، ناخن کو تقریب الاظفار، ناخن کو کاٹنے کے لیے، ونتف الابط، اور زیر بغل کے بالوں کو نکالنے کے لیے، اور زیر ناف کے بالوں کو نکالنے کے لیے، اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی لاسٹ لمیٹیشن کیا ہے 40 دن، اس سے زیادہ جو ہے ان بالوں کو اور ناخنوں کو نہ چھوڑا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طرح خواتین سے مسافہ کرنا، وہ خواتین جو محرم نہیں، جو محرم ہے، جیسے آپ ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، ان لوگوں سے آپ جو محرم ہے، جن سے نکاح حرام ہے، ان سے آپ مسافہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں
بڑی تکلیف ہے اور ناقابل برداشت تکلیف ہوگی. تو لہٰذا اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اسی طرح حجاب کے سلسلے میں جو تصاویر جو بڑھتا جانا ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لا يخلون احدكم بامرأة، کوئی عورت جو ہے کوئی آدمی کسی عورت سے خلوت نہ کرے، مطلب تنہائی میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے جو غیر محرم عورت ہو. تو صحابہ نے عرض کیا، کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحم، جو رشتہ دار ہے، شوہر کے رشتہ دار، شوہر کا بھائی ہے، شوہر کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے، اب گھر میں رہنے والے ہیں، تو ایسے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ الموت، یہ رشتہ یہ ایسا ہے، موت کا مسئلہ ہے. نہیں انسان موت سے جس طرح بچتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے سے کاشت سے رہتا ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچایا جائے، خلوت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. گھر کے اندر جو کوئی بھی نہیں سوائے بھائی کی بیوی ہے اور آپ ہے. اب ایسے وقت میں کیا ہے؟ شیطان وہاں پر دونوں کے ذہنوں میں چکر چلا ہے. اب یہ نہ ٹھیک ہے اپنی جگہ نہ رکھے، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ جو فطرتوں کا مالک ہے، فطرتوں کا خالق ہے، اس کا حکم ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کی فطرت میں کیا رکھا اور آپ کے ساتھ شیطان اس کو پیدا کیا ہے، اس کا کیا رول ہوگا، وہ کیا کرے گا. اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم یہ دیا گیا کہ آپ وہاں پر خلوت نہ ہو. وہاں پر یا تو آپ وہاں سے چلے جائیں، باہر چلے جائیں، یا کوئی اور کام میں اپنے آپ کو لگا لیں تب جب تک کہ وہاں پر کوئی دوسرا نہ جائے. اسی وجہ علماء نے ایسے اس میں منع کیا کہ نئی ڈیوٹی ہے. اب وہاں پر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ایک نرس ہے، ٹھیک ہے آپ ڈیوٹی ہے، لیکن اس جگہ خلوت نہ آپ کہیں اور جگہ پہ یا کچھ کو کہیں اور بھیج دیں. جب ضرورت ہے مریض جب آئے تو آپ اس کو بلائیں. ڈیوٹی ہے اپنی جگہ، لیکن ایسی ڈیوٹی جہاں پر خلوت ہو جائز نہیں ہے جب تک کہ خلوت ظاہر نہ ہو جائے. اسی طرح بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا، رسول شاہ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ، سوائے کہ مجبوری کا مسئلہ ہے، جیسے آپ فیملی بلا رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ جا کر ان کو لے کر آئیں. اب وہاں پر اللہ بہتر جانتا آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے لحاظ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو معاف کر دے. لیکن جہاں مجبوری نہ ہو، جہاں پر آپ اپنے عورت کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، آپ ضرور اس کے ساتھ سفر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اس طرح ہمارے گھروں کے اندر اسراف کا معاملہ، چیزوں کے خریدنے میں